مشرق وسطی کا محاذ جنگ ایک بار پھر گرم، ایران اور امریکہ کے درمیان شدید جھڑپیں جاری، ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ ایران نے امریکی بحری جہازوں پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی مرکزی فوجی کمان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے آئل ٹینکر اور بحری جہاز پر حملہ کیا۔ جواب میں ایرانی فورسز نے امریکی جنگی بحری جہازوں کو نشانہ بنا کر انہیں نقصان پہنچایا۔ امریکی سینٹ کام نے ایران کے جزیرے قشم اور بندر عباس پورٹ پر حملے کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا کہ ایران کے حملے کا بھرپور جواب دیا گیا۔ ایرانی افواج نے امریکی بحری جہازوں پر میزائل، ڈرون اور چھوٹی کشتیوں سے حملہ کیا۔ امریکہ نے جواب میں ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں سے حملہ کیا گیا تھا۔ ایران نے خلیج فارس سے ایک اور آئل ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ اوشین کوئی نامی ٹینکر ایرانی تیل کے برآمدات میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ متعدد وارننگز کو نظر انداز کیا۔ پاسداران انقلاب نے ٹینکر پر ایرانی پرچم لہرا دیا اور جنوبی ساحل کی جانب منتقل کر دیا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج نے 2 ایرانی پرچم بردار خالی ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ دونوں ٹینکرز ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ایک اور ایرانی پرچم بردار ٹینکر کو بھی غیر فعال کر دیا گیا۔ یہ تینوں ٹینکرز اب ایران کی جانب سفر نہیں کر رہے۔ Going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. I believe they want the deal more than I do. Really wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. آبنائے ہرمز میں ایران کے ساتھ جھڑپوں کے باوجود جنگ بندی برقرار ہے۔ مذاکرات جاری ہیں۔ معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ کے 3 بحری جہاز آبنائے ہرمز پار کر گئے۔ ان جہازوں پر ایران نے حملہ کیا مگر کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایران میں پہلی، دوسری اور تیسری رجیم کو ختم کر دیا ہے۔ ایران کو امریکی بحری جہازوں پر حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ ایران کی قیادت جنونیوں کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر پاکستانی قیادت کی تعریف، کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین شخصیات ہیں۔ پاکستانی قیادت کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم روکا۔ We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well, so that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. I really do. ہمیں آج ایران کا جواب موصول ہو جانا چاہیے تھا۔ ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ امید ہے ایران سنجیدہ مذاکرات کے عمل کی طرف جائے گا۔ گزشتہ رات ایران پر کیے گئے حملے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ نہیں تھے۔ اگر میزائل فائر کیے گئے تو ہم جواب دیں گے۔ سفارتی حل کا موقع آتا ہے تو عین اسی موقع پر امریکہ خطرناک فوجی مہم جوئی شروع کر دیتا ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی آبنہ ہرمز پر امریکی اقدامات کی مذمت۔ ایکس پر پوسٹ میں امریکہ کے عمل کو بھونڈی حکمت عملی قرار دیتے ہوئے سوال کیا کہ کیا یہ کسی تخریب کاری کی کارستانی ہے؟ ایران کی میزائل صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75 نہیں 120% ہے۔ ایرانی عوام کے دفاع کے لیے ہماری تیاری 1000% ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی بھی امریکہ کو فوجی مہم جوئی سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر شیر کو دانت دکھاتے ہوئے دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ شیر مسکرا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کو بڑا دھچکا، چین اور روس نے ایران مخالف قرارداد پھر ویٹو کر دی۔ قرارداد میں ایران پر آبنہ ہرمز میں عالمی بحری تجارت کے لیے خطرات پیدا کرنے اور خطے میں کشیدگی بڑھانے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے قرارداد کی حمایت کی، جبکہ روس نے اسے غیر متوازن اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سنگاپور کے وزیر خارجہ سے رابطہ۔ امریکی تحویل میں موجود جہازوں پر سوار پاکستانی اور ایرانی شہریوں کی واپسی کے لیے تعاون کی درخواست۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی سوار ہیں۔ امریکی تحویل میں موجود جہاز سنگاپور کے قریب ہیں۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی رابطہ، معاملے پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایرانی شہریوں کی محفوظ واپسی میں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں بڑی قرارداد، ایران جنگ میں ثالثی پر تاریخی قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں پیش کی، کہا کہ پاکستان امن بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ پاکستان نے نقصان روکنے کے لیے بہترین سہولت کاری فراہم کی۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے شہروں کی بندش جیسی مشکلات برداشت کی۔ متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی ملک سے کسی بھی ملک یا فرقے کی مخصوص ملک بدری نہیں کی جا رہی۔ وزارت داخلہ کا برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہریوں کی ٹارگٹ ڈپورٹیشن کے بارے میں قیاس آرائی پر مبنی خبروں کا نوٹس۔ کہا کہ سوشل میڈیا پوسٹ پر پھیلائی جانے والی جعلی خبریں بدنیتی پر مبنی ہیں اور من گھڑت مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔